اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی، اور پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ روزانہ کم و بیش آپ 6 بجے سے 7 بجے کے درمیان ہمارا پروگرام دیکھا کرتے ہیں، سنا کرتے ہیں، اور پروگرام کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ یہ آپ کی کالز کا پروگرام ہے۔ استخارہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی مشکلات، پریشانی، تکالیف کے حوالے سے استخارہ، اور پھر اس پر قرآنی اور روحانی وظائف آپ کے لیے مستند علماء کرام تجویز کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ 2 ممتاز و محترم علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ روزانہ کی طرح بہت ہی معروف اور محترم عالم دین، ہمارے کے نیوز کی پہچان، کوہ نور ٹی وی کی پہچان، اور استخارہ ایک عرصے سے کر رہے ہیں، اور بڑی ایک کثیر تعداد ان سے پیار اور محبت کرنے والوں کی، جناب حضرت علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور خیریت سے ہیں؟ دوسرے ہمارے مہمان یقیناً وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں کہ نیوز کی سکرین پر آپ انہیں بارہا دیکھا کرتے ہیں، ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان۔ اچھا، سردی آ گئی ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، لیکن آپ دونوں کی یہ جو چترالی ٹوپی ہے اور آپ کے رومال اور کوٹ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ واقعی آج سردی زیادہ ہے لاہور میں۔ جی، اصل میں ایک بندے کا ویسے خیال ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ موسم کو موسم ہی سمجھنا چاہیے، سمجھ اپنے اوپر طاری نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، ہم اگر سردی ہو تو ہم پھر بھی کہتے ہیں ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں، حالانکہ جب موسم شروع ہو جائے نا تو آپ کو بے شک سردی نہ بھی لگے، لیکن آپ سردی کے جو پہن لینے چاہیے۔ ناظرین محترم، ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے پاکستان کے بیشتر علاقوں میں، اور خاص طور پر پھر یہ جو اپر ایریا ہے، پنڈی اسلام آباد ہے، اور پھر ناردرن ایریاز ہیں، پھر لاہور بھی ایک یقیناً یخ ترین ہو جاتا ہے جب سردی کا موسم آتا ہے۔ بہت ہی یخ بستہ ہوائیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، فوگ بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت شدید ٹھنڈ ہوتی ہے، اور آج 1-2 دن سے کافی سردی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ سردی کے موسم میں جب بندہ بیسن کے آگے جاتا ہے، نل کھولتا ہے وضو کے لیے، تو ٹھنڈا پانی آنے سے پہلے نل میں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اور آج تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے برف ملائی ہوئی ہے پانی میں۔ بغیر گیزر کے میں نے وضو کیا تو انتہائی یخ پانی۔ اللہ رب الجلال بڑا کریم ہے، وہ بندے کی یہ حالت دیکھ کر اور یہ کنڈیشن دیکھ کر کہ وہ انتہائی کڑاکے کی سردی میں، انتہائی سخت سردی میں اٹھتا ہے رات کے کسی پہر میں، اور ٹھنڈے پانی سے، انتہائی یخ پانی سے وہ وضو کرتا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے، اور اللہ رب ذوالجلال اپنے فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ میرے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ کہ میرے اس بندے کو کس نے مجبور کیا، کس بات نے مجبور کیا کہ یہ رات کے اس پہر میں اٹھا اور اپنے نیند کو اس نے قربان کیا، اپنے گرم بستر کو چھوڑا، اور اس کے بعد جا کر یہ ٹھنڈے پانی سے، انتہائی یخ پانی سے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، تجھ سے امید، اپنے بھلے کی امید، تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے، 2 باتیں، یعنی تیرے خوف کی وجہ سے اور تجھ سے رحم و کرم کی امید کی وجہ سے یہ بندہ اس رات کے اس پہر میں، یا دن میں بھی اگر کہیں بہت زیادہ سردی ہے، ظہر اثر کی نماز بھی پڑھنا بہت مشکل ہو جاتی ہے بہت سے علاقوں میں، تو یہ حالت دیکھ کر اللہ رب الجلال فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اس بندے کو جس خوف سے اس نے پناہ مانگی، میں نے اسے اس خوف سے امان عطا کی، اور جو اس نے مجھ سے امید رکھی میں اس کی امید کو ضرور پوری کروں گا، اور فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا۔ دوستو، ناظرین محترم، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو مجھے سن رہے ہیں، یہ سردی کا موسم بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ اللہ کو راضی کرنے کا میں سمجھتا ہوں ایک بہترین موقع ہے کہ ٹھنڈے موسم میں گرم بستر کو چھوڑ کر صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، تہجد کے لیے اٹھنا، یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس ٹھنڈے موسم میں جہاں سردی بہت زیادہ ہے وہیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ رات کے ٹائم راتی جاگن شیخ صدامن تے راتی جاگن کتے ہیں، اور پھر اس موسم میں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اٹھ فریدہ تیری ڈاڈے نالے یاری، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے جوانی کی توبہ جو ہے نا وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ واہ۔ بڑھاپے میں تو سارے لوگ
अल्लाह के हुजूर में झुकी जाते हैं कि उन्हें पता होता है कि अब इसके बाद अगली स्टेज जो है आने वाली वो नई स्टेज है और आलम दुनिया से हमने आलम बरज़ख की तरफ मूव करना है, तो बुढ़ापे में जाके सारे बेचारे तस्बीह भी पकड़ लेते हैं, सजदे में चले जाते हैं। इसी तरह गर्मी की और सर्दी की, सर्दी रात है और पानी ठंडा हो और फिर रात को बंदा उठ के अल्लाह के हुजूर में शब बेदारी करे और वो क़यामुल लैल करे और बंदा जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में जो है वो महव हो जाए, तो हकीकत ये है कि फिर वो बंदा अल्लाह को बड़ा प्यारा हो जाता है। सही। क्योंकि फ़कत वो अपनी नींद को छोड़ता है और अपनी गरमैश को छोड़ता है, अपने बिस्तर को छोड़ता है और सर्दी की रात में उठ के ठंडे पानी से वज़ू करके, तो वो बड़ा करीम है मालिक जो है। अच्छा, ठंडा पानी ना भी हो, चले मान लिया गीज़र की सहूलत है, इलेक्ट्रिक गीज़र ये वो सारा कुछ है, लेकिन सर्दियों में उठना ही बड़ा मुश्किल है। उस वक्त जो उठना है ना, वो एक बड़ा एक मसला होता है, और अपनी नींद को कुर्बान कर देना, फिर वज़ू के साथ फिर खड़े हो जाना, सारी दुनिया सो रही है जनाब, आप उठ के ताजुद पढ़ रहे हैं, तो क्या फरमाते हैं कि ये जो वक्त है कि 100 में से 92 बंदे सो रहे हैं और 8 बंदे जाग रहे हैं, तो ये किस कैफियत में होंगे? मेरा ख्याल है कि 92 में से अगर 8 भी जाग रहे हैं ना, तो वो भी बड़ी बात है, और इतने तो जागने भी चाहिए। तो वो अल्लाह के ज़िक्र में लगे हुए हैं। मालिक जो है वो तो ना सोता है ना उसे ऊँघ आती है, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे नींद भी नहीं आती, वो सोता भी नहीं है। क्या बात। और बंदा जब अपनी नींद को छोड़ के और जागता है तो फिर वो मालिक के करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है। यही है ना कि हमारे असलाफ बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की जो हिस्ट्री है, तो यही है कि सारी सारी रात शब बेदारी करते हैं अल्लाह के, और फिर एक दुनिया का उसमें कोई ज़रा भी उनसर मौजूद नहीं है, लालच नहीं है, वो फ़कत अल्लाह की रज़ा में जाग रहे हैं, वाह, रसूलुल्लाह की इत्तिबा में जाग रहे हैं, इस दीन में जाग रहे हैं। तो जब वो सारी रात जागते हैं तो फिर अल्लाह के इतना करीब हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह, वो हदीस कुदसी भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उसकी आंखें भी बन जाता है, फिर उसके हाथ भी बन जाता है, फिर उसे पाँव भी बन जाता है, कान भी बन जाता है, और लइन सालनी लओतियन्ना, फिर वो बंदा जो भी मांगता है अल्लाह ताला उससे वही अता फरमाता है। ऐसे तो वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें ना अल्लाह के ज़िक्र से मिलती हैं। अल्लाह का कुर्ब भी अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है, और अल्लाह की मोहब्बत भी अल्लाह के ज़िक्र से। जितना ज़िक्र उस मालिक का करते जाएंगे, उसके कुर्ब में चले जाएंगे, दुनिया आपके करीब हो जाएगी। सही, बिल्कुल। दुनिया के पीछे जाने से दुनिया आपके करीब नहीं होगी। अल्लाह के पीछे जाने से, अल्लाह का जिक्र करने से दुनिया आपके करीब होगी। मुफ्ती साहब, दुनिया दिल में आ जाए तो बंदा बर्बाद हो जाता है, और दुनिया दिल से निकल जाए तो बंदा अल्लाह का वली बन जाता है। क्या फरमाते हैं, रात का ये जागना और ये सर्दियों की रात का जागना ख़ास तौर पे, और फिर फजर के लिए उठना ख़ास तौर पे, इसके हवाले से क्या फरमाते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि जितनी मुशक्क़त हो रही है, जितनी सख्ती हो रही है, उतना फजल भी ज़्यादा होता है? बहुत शुक्रिया वशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सूरह फुरकान में अल्लाह जल्ल क़ुद्दूस इरशाद फरमाता है, व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वाह। कि रहमान के बंदे, मेरे बंदे, जिनको अल्लाह कह रहा है मेरे बंदे, हम सब दावा करते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन अल्लाह जिनको कह रहा है कि ये मेरे बंदे हैं, रहमान के बंदे वो हैं। बहुत सी अल्लाह ने सिफ़ात बयान फरमाई उनकी कि वो ज़मीन पे आजिज़ी से चलते हैं, लेकिन अगली जो बात चल रही है, जो मौजू चल रहा है, उसकी जो रिलेटेड बात है, वल्लज़ीना यबीतूना, कि उनकी रातें अपने रब के सामने सजदे और क़याम में गुजरती हैं। वाह। और सर्दियों की नमाजें और गर्मियों के रोज़े, बुज़ुर्ग कहते होते हैं कि जब फुल शिद्दत से गर्मियाँ होती हैं, उन दिनों में हार्ड जो है वो जो चाबी के महीने कहलाते हैं उनके, और ये दिसंबर जनवरी की रात की जो है वो इबादत, और सुबह की फजर की और इशा की नमाज, ये अल्लाह के शेर ही करते हैं। वाह। तो ये अल्लाह के शेर ही करते हैं। बिकदर इल्कद्दी तुक तसबुल माली वमन तालाबल उला सहर लयाली। जितनी इंसान मेहनत करता है उतने मरतबे पा लेता है, लेकिन जो बुलंदियों के तलबगार है ना,
پھر راتوں کو جو ہے نا وہ سحر بنا لیتے ہیں. ان کی راتیں جو ہیں وہ پھر جا کے گزرتی ہیں, اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ جھک کر گزرتی ہیں. تو اس ٹائم پہ پھر رب کی رحمت بھی جو جوش پہ آتی ہے, پھر بندے سے پوچھتی ہے. علامہ صاحب نے بھی وہ حدیث بیان فرمائی کہ بتا میرے بندے کیا چاہیے. پھر وہ مانگنے والے بھی ڈپینڈ کرتا ہے کیا مانگ لے اپنے رب سے. رب سے رب کو مانگ لے, رب سے رب کا محبوب مانگ لے. صلی یا ربیہ, جی مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے؟ جی فرمانے لگے یا رسول اللہ اس دنیا میں بھی آپ کا ساتھ ملا ہے تو بس جنت میں بھی آپ کا آپ کا ساتھ نصیب ہو. مانگنے والا تو پھر یہ مانگے نا مفتی صاحب. اچھا حضور قبلہ, ہمارا موضوع جو تھا اصل تو یہ تو بس سردی کے تناظر میں ہم نے تھوڑا سا ذکر کر لیا. اصل موضوع ہمارا کل ہم نے جو طے کیا تھا کہ ہم بات کریں گے کہ یہ جنات, آسیب اور یہ دیگر جو چیزیں خاص طور پہ عرف عام میں عام ہے لوگوں میں کہ جی وہ آسیب ہو گیا اور پتہ نہیں کوئی چیز آ گئی ہمارے اوپر, اور بعض جنات کے بھی حوالے سے ہم نے سن رکھا ہے کہ جنات بھی کسی عورت میں آ جانا یا کسی مرد میں آ جانا, یہ کیا ہوتا ہے حضور؟ اس میں کوئی ہے, اس کی کوئی حقیقت ہے اس کی؟ دیکھیں ویسی صاحب کہ ان چیزوں کے وجود کا انکار تو نہیں ہے. یہ چیزیں تو موجود ہیں. جنات کا تو آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں بھی ذکر ہے, تو جنات بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ جو آسیب وغیرہ ہیں, جادو ہے, اس کا وجود بھی ہے. پھر یہ ہے کہ انسان کا اپنا جس طرح مختلف موکلات کے ذریعے یا مطلب چیزیں یہ انسان پہ وارد ہو جاتی ہیں, تو یہ ان چیزوں کا وجود ہے. اب رہا کہ وہ کہاں جاتی ہیں یا کہاں نہیں جاتی ہیں یا بندے, میں یہ سمجھتا ہوں, میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جاتی بھی ہیں, بندوں میں وارد بھی ہوتی ہیں, یہ بھیجی بھی جاتی ہیں, سارا کچھ ہے. چونکہ جس چیز کا سلوشن موجود ہے وہ چیز آٹومیٹیکلی اس کا وجود موجود ہے. صحیح. جب بعض دفعہ ہم کوئی بندہ آ جاتا ہے یا جس کے اوپر کوئی چیز وارد ہوتی ہے یا سایہ ہوتا ہے یا جنات کا یا کوئی چیز اس کے اندر داخل ہوتی ہے, حاضری ہوتی ہے, حاضری میں وہ چیز موجود آ جاتی ہے, یہ اس چیز کا وجود ہے. پھر وہ ہر عامل کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے, اس کو خارج کیسے کرنا ہے, اس کو نکالنا کیسے ہے, وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب وہ زیادہ تر میجورٹی میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہیں جن کے اندر ان چیزوں کا نزول ہوتا ہے یا وارد ہوتی ہیں. باقی زیادہ تر جو ہے وہ وہم چلتے ہیں ہمارے اندر, وسوسے چلتے ہیں. چونکہ ہمارے جہلا پیروں نے اتنا قوم کو ڈرا دیا ہے کہ کوئی بھی جائے تو اسے کہیں گے تیرے اوپر تو سایہ ہے, کسی چیز نے گھیرا ہوا ہے, تجھ پہ تو اتنا بڑا جادو کیا ہوا ہے اور تیری تو تباہی ہے, فلاں چیز رکھی ہوئی ہے, فلاں چیز قبرستان میں رکھی ہے. مقصد یہ ہے کہ ان کو اتنا خوف زدہ ہمارے یہ جوہلا حضرات کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے, مایوسی میں چلا جاتا ہے, اپنے اوپر ایک وہم طاری کر لیتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں اگر کہ اویسی صاحب آپ کو نا ایک گھیر لیا ایک چیز نے اور وہ ایسے 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 صاف ذرے آپ سوئے ہوتے ہیں, کچھ چیز ویسے بھی تھوڑا سا کچھ چیز گزر جائے گی, آپ کہیں گے وہ پیر صاحب نے کہا تھا واقعی کوئی چیز آ گئی. سائیکی ہے بندے, سائیکی ہے. جو پڑھا لکھا بندہ ہے نا, قرآن پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, جو پڑھا لکھا یا دنیاوی اس کے پاس ایجوکیٹڈ ہے, وہ تو ان چیزوں کی طرف اتنا مائل نہیں ہوتا. لیکن میرا مشاہدے میں جو جوہلا طبقہ دیہاتوں کے لوگ یا یہ لیفٹ رائٹ جو ہوتے ہیں, یہ بہت جلدی ان چیزوں میں وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اثر لے لیتے ہیں. اور وہم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا علاج کوئی نہیں ہے, جو مرضی کریں. وہم کا علاج جو ہے یہ وہم سے ہی نکالا جاتا ہے. یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو کیا ہم ان لوگوں کو کیا کرتے ہیں, ہم زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو مائل کرتے ہیں دین کی طرف, نماز کی طرف مائل کرتے ہیں, قرآن پاک کی طرف, تاکہ یہ بندے جو ہیں کچھ نہ کچھ ان کا ایمان بچ جائے اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف مائل ہو جائیں, صحیح, اپنے آپ کو راغب کر لیں اور قرآن پڑھیں. تو جب یہ مائل ہو جائیں گے اس طرف, تو ان کا جو وہ دھیان ہے, وہ توجہ ہے, وہ اس سائڈ سے کم ہو جائے گی. صحیح, جو ہی کم ہو جائے گی تو یہ اس وہم اور مایوسی سے یہ نکل جائیں گے. صحیح, ٹھیک ہے حضور. ایک مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد آئیں گے تو مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب سے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جنات, بھوت, پریت, سایہ
اثر، یہ کیا ہے، کیا بلا ہے؟ انشاءاللہ اس پر کلام کرتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین محترم. پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور کال ملائیے، ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے کہ آپ کی کالز پر بیسڈ ہے یہ پروگرام. اور زندگی میں بہت ساری مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، بیماریاں ہیں، مقدمات کا سامنا ہے، کہیں میاں بیوی کی ناچاکیاں ہیں، کہیں گھروں میں مصیبتیں، پریشانیاں، لڑائی جھگڑے. تو ان سب سے بچاؤ کے لیے آپ وظائف کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے نمبر پر کال کیجئے. مستند مشائخ اعظام یہاں تشریف فرما ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، مفتیان کرام تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ آپ کی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کی جائے گی. قبلہ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جنات تو چلے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، پھر یہ بھوت پریت، سایہ، آسیب، یہ کیا ہے سارا؟ اچھا پھر خاص طور پہ اس پہ بات کیجیے گا کہ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں عورت میں کوئی جن آ گیا ہے، پتہ نہیں کوئی سایہ ہو گیا ہے، پھر اس کی آواز مردانہ جیسی ہو جاتی ہے، پھر وہ جنات والے بابا کے پاس جاتے ہیں تو پتہ نہیں انگلی پکڑ کے جن نکالتے ہیں. کیا ہوتا ہے یہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ صاحب نے، پیر صاحب نے فرمایا کہ جن کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے، بلکہ سورہ جن ہے باقاعدہ اس نام سے، اور بزرگان دین سے بھی ساری چیزیں ملتی ہیں کہ حضرت غوث الثقلین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ آپ نے بھی جنات سے بڑے مکالمے ہوئے، گفتگو ہوئی. تو جنات تو ہیں، لیکن ہمارے ہاں چونکہ لوگ جو ہیں یہ اتنے لوگوں کو جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ ڈرا دیا گیا، وہم میں ڈال دیا گیا کہ بعض اوقات ان کی صحت کا معمولی خراب ہو جانا بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ جو ہے وہ آسیب ہو گیا یا جن آ گیا. اب اس کے نام جو ہے وہ چاہے مختلف، کوئی پریت کر لے، کوئی اثر کر لے، کوئی سایہ کر لے، کوئی مختلف رکھ لے، کوئی پری کر لے، اصل میں تو جو چیز ہے وہ جن ہی ہے نا. مخلوق جو ہے وہ لقد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے قرآن پاک فرمایا کہ میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، بندگی کریں. تو جیسے انسان اللہ کی بندگی کرتے ہیں، انسانوں میں اچھے برے، شریر اور شریف لوگ ہوتے ہیں، ایسے جنوں میں بھی شریر اور شریف لوگ ہوتے ہیں. تو کچھ شرارتی لوگ ہوتے ہیں، مطلب وہ شرارتیں بھی کرتے ہیں کچھ لوگوں انسانوں کے ساتھ. تو ہمارے ہاں بھی جو ہے نا وہ بعض اوقات جو خدا کی قدرت کے قوانین ہیں اس کی پابندیاں نہیں کی جاتی. مثلا گھر میں جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کر کے گھر کو ویران کرنا، گھروں میں نماز نہ پڑھنا، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے جو ہے وہ بڑی بے برکتی گھروں میں ہوتی ہے، بڑی ویرانی ہوتی ہے. اور کچھ ہمارا جب ایمان کمزور ہوتا ہے، ہمارا یقین اور جو تیقن ہے وہ کمزور ہوتا ہے، تو اس سے بھی انسان کا جو ہے وہ وہم جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو وہم میں آ کر بھی انسان کو کچھ بھی لگتا ہے جیسے ہر چیز جو ہے وہ جن ہی ہے. لیکن جن ہوتے ہیں اور ان کو بالکل اس میں معاملات جو ہے وہ لوگوں سے پیش آتے ہیں، کچھ لوگوں کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں لوگوں کے ساتھ معاملات اگر انہیں جو ہے وہ. اچھا اب ہمارے ہاں یہ جو جن نکالنے والے بابا جی عامل بہت سارے جو پیشہ ور قسم کے عامل ہیں، ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس جو بھی شخص آتا ہو تو انہوں نے اسے کہا تیرے پہ جن ہے، یہ تیرے پہ جادو ہوا ہے. حالانکہ بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں ان کا حساب جیسا بھی بزرگوں سے سیکھا ہوا ہے. کچھ لوگوں پہ کچھ نہیں ہوتا، ہم ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں ہے، تو وہ مشکل لگتا ہے ہمیں قائل کرنا. بلکہ ایک بزرگ تھے، میں نے ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں یار کہ جس بندے سے کہیں نا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں ہے، وہ کہتا ہے پیر ٹھیک نہیں ہے، ایس پیر میں پتہ ہی نہیں ہے کسی گل کا. جو انہیں کہتا ہے نا کہ تیرے کو کچھ ہے، جن ہے یا تیرے پہ جادو ہوا، وہ کہتے ہیں یہ پیر ٹھیک ہے. تو ذہن گھر سے بنا کے آئے ہوتے ہیں کہ ہم پہ کچھ ہے. اچھا مصعب، یہ جو ہم ذکر قرآن میں تو خیر گروہ جن و انس اور اس انداز کے مختلف تخاطب ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کا وجود ہے. جی یہ موکل جو ہے یہ بھی کوئی الگ چیز ہے یا جنی ہے؟ یہ نہیں، موکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ کیا چیز ہے؟ مقصد اس کی کوئی اسپیسیفک کوئی ڈائیگرام ہے، کوئی شکل ہے؟ اچھا ایسے ہے نا کہ کچھ تو روحانی علوم میں تو ایسی کوئی اس کی جو ہے نا کوئی زیادہ نہیں نظیر ملتی. یہ جو ہمارے ہاں دوسرے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اس کے اوپر برکات
آتی ہیں جو اس کے ساتھ جو روحانی مضبوطی تعلق کی وجہ سے ملتی ہے، اس کے سامنے یہ چیزیں کچھ ہیچ ہیں سب چیزیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیگر علوم جو پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں یہ موکل وغیرہ کی چیزیں جو ہے وہ کرتے ہیں اور اس کی کوئی پڑھائی وغیرہ کرتے ہیں۔ اور ایک بات میں اور بھی کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں یہ لٹریچر اور نامکمل ادھورا لٹریچر جسے کہتے ہیں کہ نیم اللہ خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے، تو ایسے جو نیم بابے ہوتے ہیں انہوں نے یہ لٹریچر جو ہے وہ گلی محلے تک جو بتا دیا کہ آپ یہ کر لیں تو آپ کے جناب ایک رات کے عمل سے آپ کے ہاتھ میں موکل آ جائے گا، اور لوگوں کو بتا دیا کہ موکل حاصل کرنا یا اپنا جو ہے وہ آپ کا ہمزاد جو پریزاد بنانا بڑا آسان کام ہے، اس کے بعد آپ اس سے چاہے دنیا کا کوئی بھی کام لیں، ایٹم بم بنائیں آپ کر لیں گے، تو لوگ پھر یہ الٹے سیدھے عمل شروع کر دیتے ہیں، الٹی سیدھی پڑھائی شروع کر دیتے ہیں، جو کہ نہ ہی کسی ان کے ساتھ ان کا استاد نہ کوئی ماہر ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ ان کے اوپر الٹے اس کی جو ہے وہ رجعت آتی ہے اور الٹے نقصانات آتے ہیں، اور اس میں خود جو ہے وہ کرنے والے جو عامل بظاہر بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود پھنس جاتے ہیں۔ صحیح، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان، مولانا میں نے پیر صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی جی پیر صاحب سن رہے ہیں، آپ بولے میری بہن۔ جی بھائی جان، میں نے پیر صاحب سے میں نے کل کال کی تھی تو آپ لوگوں نے مجھے بتایا تھا، پیر صاحب نے درود خضری بتایا تھا ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، تو آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، تو تعداد نہیں مجھے بتائی تھی نا کتنی دفعہ پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح بتائی تھی پیر ایک صاحب۔ تسبیح بتائی تھی۔ ہاں جی، تعداد نہیں مجھے پیر صاحب نے بتائی۔ تو دوسرا میں نے یہ کہنا تھا کہ میرے ابو بھی مجھ سے نہیں نا بات کرتے ہیں، اچھا، اور انہوں نے دوسری شادی کی ہوئی ہے، مجھے خالہ کے گھر پہ چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں نا، تو سورہ یاسین بتائی تھی غالباً آپ نے نا؟ ہاں جی، سات کل میں نے مبین کے اپنے ساتھ بچے کا مبین استخارہ کے کروایا تھا پیر صاحب سے۔ بیٹا ایک تو سورہ یاسین بتائی تھی 7 مبین کے ساتھ، اور دوسرا درود خضری کی ایک تسبیح میں نے بتائی تھی کہ ہر نماز کے بعد درود خضری جو ہے اس کو پڑھا جائے، جی جی صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم۔ جی ٹھیک ہے۔ درود خضری آپ کو بتایا تھا قبلہ پیر صاحب نے، وہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور 7 مبین کے ساتھ یاسین شریف جو اب بتائیے نا پیر صاحب نے، انشاءاللہ آپ کے والد تو کیا سارے آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب میں آپ انشاءاللہ مقبول ہو جائیں گی اور سب آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ وہ سورہ یاسین کا ورد جاری رکھیں، ٹھیک ہے میری بہن؟ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ایک مختصر سا وقفہ ہے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں آپ کی کالز شامل کی جاتی ہیں، کہیں بیماری ہے، کہیں قرض کا مسئلہ ہے، کہیں مقدمات کا سامنا ہے، کہیں گھریلو ناچاکیاں ہیں، کہیں آج کل کا خاص مسئلہ روزگار کا مسئلہ ہے، تنخواہیں کم ہیں، اس میں گزارا نہیں ہوتا، برکت کیسے لائی جائے اس تنخواہ میں۔ فار ایگزامپل کسی کی 20,000 تنخواہ ہے، گھر میں پورا نہیں ہوتا، وہ 20,000 ختم ہو جاتے ہیں، لوگوں سے قرض لینا پڑتا ہے، تو یہ سارا سسٹم کیسے اچھا ہو، ہمارے گھر میں برکت کیسے ہو، اس کے لیے آپ کال کیجئے اور قبلہ مشائخ اعظام، پیران اعظام، مفتیان کرام تشریف فرمائیں، آپ کو وظیفہ بتائیں گے۔ اگر آپ نماز قرآن کی پابندی کرتے ہوئے وظائف کریں گے تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ 20,000 میں اللہ پاک اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور میرا یہ ماننا ہے اور یہ کہنا ہے، لوگوں سے ہمیشہ کہتا ہوں میں کہ بھائی اللہ سے یہ مت کہو کہ مجھے 2 4 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ دے دے، پروردگار سے برکت مانگو۔ جب اللہ پاک برکت عطا فرما دے گا تو کم جو ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضور کیا فرماتے ہیں، یہ جو بات موکل اور جنات والی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، یہ کوئی 2 الگ چیزیں ہیں، یا یہ جو موکلات کو قابو کرنا پڑھ کے پڑھائی کے ذریعے، اور مختلف قسم کے وہ جو ہے وہ نام ہوتے ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے تو پھر اس سے وہ کہتے ہیں جی وہ موکل کنٹرول ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو بزرگان دین سے یا اسلاف سے بات ایک سامنے آتی ہے وہ یہی کہ ہر چیز کے موکلات ہوتے ہیں، جس طرح آیت الکرسی کے موکلات ہیں۔ اچھا، ہر چیز کے کوئی بھی آپ صورت پڑھتے ہیں یا کوئی ہم تویز دیتے ہیں یا کوئی اس چیز کے ان کے موکلات ہوتے ہیں، وہ نوری بھی ہوتے ہیں موکلات اور وہ دوسرے بھی ہوتے ہیں۔
مطلب جس طرح کالا علم کرنے والے، جادو کرنے والے لوگ ہیں، ان کی چیزیں بھی ہیں. مختلف صورتوں میں، جہتوں میں، مختلف حیت میں یہ چیزیں، اثرات ان کے مطلب ہے کہ ان چیزوں سے ہوتے ہیں. تو اس لیے جب بھی کوئی پڑھائی کی جاتی ہے تو کوئی عامل وظیفہ کرتا ہے تو آیت الکرسی کا حصار کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی تو آیت الکرسی ہے، لیکن جہاں تک میری معلومات اور میں نے پڑھا کہ سب سے زیادہ طاقتور موکل جو ہیں وہ آیت الکرسی کے ہیں. اچھا. سب سے طاقتور، ایون کہ کالا علم پڑھنے والا بھی اپنا حصار آیت الکرسی سے کرتا ہے. اس کے بغیر وہ بھی اپنا جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو آیت الکرسی اس لیے ہم اپنی عوام الناس کو بتاتے رہتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. نظر بد سے انسان بچ جاتا ہے، جادو ٹونے سے بچ جاتا ہے. گھر واپس آئیں تو اس کو پڑھا کرو، بچوں کو پڑھ کے دم کیا کرو. کوئی ایسا عامل نہیں ہے، وہ نوری عمل کرنے والا ہو یا وہ دوسرا کالا علم پڑھنے والا ہو، کہ وہ حصار آیت الکرسی کا نہ کرے. وہ کسی اور چیز کا حصار کر نہیں سکتا ہے. وہ آیت الکرسی، کیونکہ سب سے زیادہ مضبوط ترین جو ہے وہ موکلات اس کے ہیں. اور جیسی کلام ہوگی ویسے اس کے طاقتور موکل ہوں گے. تو یہ بھی ایک ان چیزوں کی، ان پڑھائیوں کی، نوری اور دوسری ان چیزوں کا بھی ایک وجود ہے کہ وہ اپنے قرآن کے حوالے سے اپنی طاقت کے ذریعے وہ اپنے جو ہے وہ اثرات اس پہ چھوڑتے ہیں. موکل کوئی فرشتے کی صورت ہے، یہ کہہ سکتے ہیں؟ فرشتہ تو نہیں ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، لیکن ان کے ظاہری طور پر اثرات ضرور ہیں موکلات کے. یعنی جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی اس کے اثرات ضرور ہیں، اس کے اثرات جاتے ہیں. مطلب ہے کہ وہ ایک نام دیا گیا ہے کہ وہ موکل جو ہے وہ موکل کے ذریعے ہم نے یہ کام کیا ہے. جس طرح بندے کا ایک اپنا بھی ہے، جس طرح بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اپنا ہم اثر ایک بندہ جسے ہمزاد کہتے ہیں. تو ہمزاد بھی ہے نا کہ بندہ عمل جو ہے وہ ایک تصور میں کرتا 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 تو وہ ایک چیز کو کیل کر لیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ میرا ہمزاد ہے، یہ میری شکل میں دوسری جگہ پہ چلا جائے گا. مختلف مراحل ہیں عاملین کے اور مختلف وظائف ہیں جن میں یہ چیزیں جو ہیں یہ کام کرتی رہتی ہیں. صحیح. وجود ہے ان کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جہت میں وجود ضرور ہے. صحیح. مفتی صاحب، موکلات کو قابو کرنا چاہیے، جنات کو جس طرح لوگ کرتے ہیں مختلف عملیات کے ذریعے. بہت سارے عامل کہتے ہیں جی میرے پاس فلانا جن ہے، میرے پاس اتنا جن ہے، میرے پاس موکل ہے، میرے پاس یہ ہے. یہ کیا ہے؟ اچھا یہ بھی. اور دوسرا یہ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مفتی صاحب کہ ایک صاحب کے پاس ہم گئے، انہوں نے کہا جی آپ ٹوپی اتاریں. ہم نے جالی والی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، ہم نے اتاری بالکل باریک جالی والی. انہوں نے اس کو ایسے موڑا، موڑنے کے بعد انہوں نے اسے جھاڑا اس کو ہمارے سامنے، کوئی اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے. ایسے انہوں نے جھاڑا تو اس میں سے اتنا موٹا بڑا تالا، بڑا والا چائنا کا تالا ٹھک کر کے نیچے گرا. تو ہمیں ایک دم جھٹکا لگا کہ یار یہ ٹوپی کے اندر تو کچھ بھی نہیں تھا. اور وہ ایسی ٹوپی ہو، چلو ہم کہیں بھائی کہیں درمیان میں کوئی فسادیا ہوگا. وہ جالی والی ٹوپی جناب ایسے جھاڑی، اس میں سے وہ نکلا. ایک صاحب اور بیٹھے تھے، ان سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی قمیض لے کر آنا، کہ آپ کی قمیض جو ہے نا وہ میں اس میں دیکھوں گا کیا ہے. وہ صاحب اپنی قمیض لے کر آئے، شرٹ تھی جیسے پینٹ شرٹ ہوتی، شرٹ لے کر آئے. انہوں نے شرٹ کو ایسے موڑا توڑا جناب. اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے شرٹ کو ایسے جھاڑا ہے تو شرٹ میں سے مفتی صاحب میری آنکھوں کے سامنے ایسے جیسے پیتل کی پلیٹیں ہوتی نا چھوٹی چھوٹی، پتریاں، پلیٹیں، سوئیاں، پتہ نہیں کیا کیا گرا ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے بقول کہ جی میرے پاس، کہیں سن نہ رہے ہو، بقول یہ کہ ان کا کہنا ہے کہ جی میرے پاس موکلات ہیں اور میں نے ان سے یہ کام لیتا ہوں. تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بلکہ میں نے تو ان سے یہ بھی کہہ دیا تھا عذرائے مذاق، میں نے کہا حضور آپ ایک ٹوپی میں سے ایک تالا گراتے ہیں تو آپ کے پاس تو صبح سے لے کے شام تک 400 بندے آتے ہیں تو 400 تالے گرتے ہیں، تو اس کا ٹھیکہ ہمیں دے دیں تاکہ ہمیں کنٹینر بنا کے جناب بیچیں. یہ کیا معاملہ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کا اپنا ایک خیال ہے، نقطہ نظر ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ زیادہ شعبدہ بازی ہے. اچھا جی، آپ جو ہے وہ تالے نکال دیں، چھریاں نکال دیں، کینچیاں نکال دیں کپڑوں. لیکن اگر مفتی صاحب معذرت کے ساتھ اگر شعبدہ بازی ہے تو وہ جو تعویذ نکالتا ہے اس تعویذ کے اوپر کسی پہ لال رنگ سے لکھا ہوا ہے، کسی پہ زعفران سے لکھا ہوا ہے، کوئی بہت پرانا میلا کچیلا تعویذ مل رہا ہے، کوئی ویسا تعویذ مل رہا ہے. یہ ایک نہیں 2-3 جگہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے. ایک ٹھٹا میں ایک جگہ میں گیا
تو وہ ایسی مطلب بیماریوں کے علاج کرتے تھے وہ صاحب. ان کے پاس بھی موکلات یا جنات بقول ان کے, لیکن یہ تو ان کا کہنا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے ہاتھ ایسے کیا, ایسے یوں کیا ہاتھ انہوں نے, اور ٹھک کر کے ہم نے دیکھا ان کے ہاتھ پہ نا 2 تعویذ رکھے ہوئے تھے. لٹرلی میں نے آنکھوں سے دیکھا. اچھا سوشل میڈیا پہ بھی آج کل ایک چل رہا ہے, ایک بابا جی ہیں, وہ ایک طرف قوالی چل رہی ہوتی ہے بیک گراؤنڈ میں, اور وہ یوں کرتا ہے, ہاتھ دکھاتا ہے باقاعدہ, وہ ایسے کرتا ہے, یوں ہاتھ بالکل صاف ہوتا ہے, پھر ایسے کرتا ہے تو جناب اس کے ہاتھ میں میوے ہوتے ہیں مختلف, بادام پستے, یہ وہ لوگوں کو بانٹ رہا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ اب ہم اسے شوبدہ بازی کہیں تو پستے بادام کہاں سے آئے, کشمش کہاں سے آئی, وہ سارا کچھ کہاں سے آئے؟ آپ نے قرآن پاک میں وہ واقعہ پڑھا بڑی اچھی طرح سے تفصیل سے, حضرت موسیٰ علیہ السلام والا, جب وہ ان کو بھیجا گیا تو انہوں نے سامنے سے جو ہے وہ رسیاں پھینکی اور وہ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا تو وہ جو ہے وہ سانپ لگنے لگیں. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی سے ملتی جلتی ہوئی چیزیں ہیں, عمل ہیں ان کے پاس, انہوں نے اس عمل سے یہ چیزیں کرتے ہیں کر رکھی. معاملہ یہ ہے کہ جو مریض گیا ہے اس کی جو مرض ہے وہ ٹھیک ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہم اس کو ہوا میں اٹھ کے دکھائیں, ہم اس کو جو ہے وہ منہ سے آگ نکال کے دکھائیں یا جاگ نکال کے دکھائیں, مسئلہ یہ ہے کہ جو مریض جس مرض کے لیے گیا ہے اس کی اس مرض میں افاقہ ہوا کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو مسئلہ ہے کہ بعض اوقات لوگ بتا بھی بڑا کلیئر دیتے ہیں. تو یہ مان لیا جائے کہ یہ چیز ہے, یہ تالے شالے نکالنا یہ کسی عمل کے ذریعے یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں, ایسا ہے؟ جی جی, اور بلکہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آسان کام ہے. اچھا, مرض کا علاج کرنا جو اس پہ روحانی معاملہ ہے وہ تو نہیں ہوتا ٹھیک, وہ مشکل کام ہے, وہ نہیں ہوتا ٹھیک. یہ والے کام آسان ہیں. یہ تو جو ہے نا یہ شہرت کے سستے طریقے ہیں. میں بتاتا ہوں ایسے جی, یہ روحانیت نہیں ہے, یہ تو ایک بات ذہن میں بٹھا لیں. اچھا, کنفرم ہے کہ یہ روحانیت نہیں ہے, کہ اگر آپ سمجھے کہ اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو یہ روحانیت ہے, یہ روحانیت نہیں ہے. میں یہ تو ایک لائیو پروگرام میں میں آپ کو کچھ بتاتا نہیں کہ شاید لوگ اس کا کوئی غلط الٹ نہ مطلب لے لیں. آف ٹائم میں میں آپ کو کچھ چیز تالا نکالیں گے نہیں, میں کچھ چیز آپ کو دے دوں گا اور میں کہوں گا یہ کام کرو, وہ ہو جائے گا. اچھا, مقصد یہ کہ یہ واقعی مفتی صاحب جو بتا رہے ہیں نا کہ زیادہ دین میں تو گنجائش ہے ہی نہیں نا, اڑ کے دکھاؤ تو بھی مت ماننا ہو. زیادہ تر شعبدہ بازی جو ہے نا وہ اس میں اکاؤنٹ کرتی ہے, اور ٹوٹکے ہیں. یہ جتنے عمل آپ کو ملیں گے نا گلی گلی محلے محلے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ان سب کے پاس ٹوٹکے ہیں. آپ مجھے پروگرام کے بعد بتا دیجیے گا تاکہ میں آستانہ بناؤں اور یہ کام شروع کروں. حضرت ان سب کے پاس ٹوٹکے ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, تو وہ ٹوٹکوں کے ذریعے بس جو بیچارے وہ آتے ہیں انہیں کوئی نہ کوئی چیز دکھا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بڑا کرنے والا. یہ روحانیت نہیں ہے, روحانیت نہیں ہے. ٹھیک ہے حضور, پروگرام کا وقت تمام ہو گیا. میں نے تو ایسے لوگوں کے گھروں کے باہر 500 بندے فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے آگے نہیں جھکیں گے, اللہ کے آگے اٹھ کے تہجد نہیں پڑھیں گے, فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھیں گے, لیکن پیر صاحب کے بنگلے کے باہر جا کے صبح 4 بجے سے نمبر ٹوکن لے کے کھڑے ہو جائیں گے. جی پیر صاحب 6 بجے بیٹھیں گے تو میرا نمبر پہلے آ جائے. میں انسان کی اس حرکت پہ روتا ہوں. ناظرین محترم, پروگرام کا وقت تمام ہوا. آخر میں قبلہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب دعا فرمائیں گے. رونا آتا ہے ہمیں کہ ہم 4 بجے پیر صاحب کے بنگلے کے باہر ٹوکن لینے کے لیے, نمبر لینے کے لیے پہنچ جائیں گے, لیکن وہ جو خیال رزق کا ہے, رازق کا کچھ خیال نہیں. وہ جو رازق ہے, وہ جو پیروں کو پالنے والا, سارے زمانے کو پالنے والا, ہمیں اس کا کچھ بھی خیال نہیں ہے. اصل دینے والا تو وہ ہے. تو اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے, بجائے اس کے کہ ہم ادھر توجہ کریں. ہماری ساری توجہ اس طرف ہے کہ ہم ٹوکن اور نمبر لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور فجر سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ سیم ٹائم آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آخر میں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب دعا فرمائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. الہ العالمین, ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہماری مشکلات کو آسان فرما, دین متین کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرما. ظاہری اور باطنی ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما. پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. ارض پاکستان کی حفاظت فرما. پوری امت کی خیر فرما, ہم سب کی خیر فرما. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.